جنگ احد کا واقعہ ہے. ترمذی شریف میں یہ حدیث وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھر سے ایک فرد نکلے جہاد کے. کچھ خواتین نے بھی کنٹریبیوٹ کیا، حصہ لیا جہاد میں، اگرچہ فزیکلی طور پر لڑنے میں تو نہیں، مگر پانی پلانے اور چیزوں میں. تو 60 سال کا باپ عبداللہ بیٹا جابر، یہاں جا کے بات اس نوبت پہ پہنچی کہ قرا کرنا پڑا. بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں گا جہاد میں، باپ کہہ رہا ہے میں جاؤں گا. باپ نے کہا دیکھو آپ نوجوانوں پیچھے ڈھیرے ہیں، ان کی کفالت کرنی ہے، تمہیں دیکھ بھال کرنی ہے. میں ویسے بھی بوڑھا ہو چکا ہوں. تو نے کہا نہیں ابا جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راہ میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں، اللہ اسے پہلے جنت میں لے جائے. تو قرآن جب نکالا تو باپ کا نکالا، گیا اور شہید ہو. کچھ دنوں کے بعد حضرت جابر آیا. جب رسول اللہ کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا جابر کیا حال ہے؟ آپ پوچھتے تھے اپنے صحابہ سے، وہ حضور کے شاگرد تھے، استاد کو چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹ سے حال حوال لے، ان کی پرسنل بھی خبر گیری لے جو جائز ہے یا معروف ہے. تو اس نے عرض کیا رسول اللہ ابا جان جب سے گئے ہیں تو گھر کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، قرض دار بھی زیادہ ہیں، وہ کچھ ہے نہیں کہ میں قرضوں کو مقابل. آپ نے فرمایا کہ فصل وصل اس سال ہوئی ہے کہ تمہاری؟ کہ یا رسول اللہ اور تو نہیں، ایک باغ ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کھجور کا باغ جب تمہاری کھجوریں اترے تو جب گلہ رکھو تو مجھے بلانا. جب وہ کھجوریں تیار ہوئی اور اس نے ایک جگہ پہ ڈھیر کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. آپ جب آئے تو جو کھجوروں کا ڈھیر تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست برکت پھیرا. تو جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، اس ڈھیر میں اتنی برکت آ گئی اس گلے میں کہ جو لوگ میرے قرضی تھے، یعنی مجھ سے قرض کی تقاضا کر رہے تھے، ان سب کو میں نے دے دیا. ڈھیر کمائی کچھ کھجوریں کمی. اس کے بعد جابر نے کہا یا رسول اللہ ابا جان ادھر والد نے جنت میں اللہ سے کہا کہ اللہ تو نے سب نعمتیں دی ہے، مگر ایک تمنا ہے کہ دنیا میں مجھے بھیج، تاکہ دنیا والوں کو میں بتاؤں کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتا ہے ان کو اللہ نے کیا عزت دی ہے، کیا عزت دی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جابر اور عبداللہ یہ میرے منشا کے، میرے حکمت کے، میرے فیصلے کے اگینسٹ ہے کہ کوئی بندہ دنیا سے یہاں آ جائے میں اسے واپس بھیجوں، مگر تمہارا پیغام میں بھیج دیتا ہوں. تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ یہ نازل ہوئی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، جن کا خون اللہ کے راہ میں ٹپکے، اس کو تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ انہیں رزق دیتا ہے. تمہیں شعور نہیں، شہید تو زندہ ہے، آپ کو شعور نہیں. یاد رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان اور اسلام عزت پائے تو اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کفر جب بھی للکارے آپ اپنی میانوں سے تلواریں باہر نکال دیں. اور آج پاکستان ماشاءاللہ ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی قوت ہے، مگر یہ ذہن نشین کر لیں کہ ایک بندے کے پاس پسٹل بھی ہے، گولیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر چلانے کے لیے گردہ چاہیے. یہ گردہ نہیں ہے. بندے کے پاس گردہ ہونا، ڈنڈا بھی پسٹل سے زیادہ ہوتا ہے. بزدل بندہ ہونا، اس کی کلیکشن بھی کسی طریقے سے زیادہ اہمیت کی حامل نہیں. وہ اتنا کوریا اتنا سا کنٹری ہے، اتنا سا، آپ کے لاہور بھی اس سے بڑا ہے. آپ جا کے میپ پہ سرچ کر لیں. امریکہ نے کہا نا تو اس نے کہا آ جا، ہم تو کفن باندھیں، وہ کافر ہے، اب تو مسلمان ہیں. آپ کی تو آخری وہ اینڈ تو آپ کا وہ ہے، یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے. آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں، یہ دنیا تو پل کی خبر نہیں. تو آپ کیوں ڈر رہے میرے بھائی، آپ کیوں ڈر رہے؟ دشمن للکار آئے آپ کے آنگن پر آ کر، بیت المقدس ان کے قبضے میں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی مسلط کی بات کریں، آپ کہہ رہے ہیں غلامی کی بات کریں. تو جہاد
پر جو ہے نا کئی سے اور لیکچر رکھے جائیں تو کم ہے، مگر یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جہاد فقط اللہ کی رضا کے لیے، جہاد فقط اللہ کی رضا کے لیے اور اسٹیٹ کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے۔ انڈیویجول کوئی بندہ اٹھ کے نہ کہے کہ میں جہاد کروں گا، جہاد کے ٹرمس اور کنڈیشن ہوتے ہیں، جیسے نماز ہے نا، نماز ابھی اگر آپ عصر کی نماز پڑھیں گے نا تو اس کے ٹرمس کنڈیشن ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہیں، وضو کریں گے، قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے، وقت ہونا چاہیے۔ تو جہاد کے بھی کچھ ٹرمس اور کنڈیشن ہیں، وہ جب پورے ہوں گے تو پھر جہاد کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔